اسپین کی 2026 کی ریگولرائزیشن کو لے کر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور کافی غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے، تو آج ہم سیدھا سرکاری ذرائع سے ملی معلومات پر بات کریں گے تاکہ ساری کنفیوژن دور ہو سکے اور ایک واضح تصویر سامنے آئے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات، ہسپانوی وزارت نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ درخواستیں جمع کرانے کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ سیدھا حکومت کی طرف سے پیغام ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں وہ رک جائیں اور لوگ تھوڑا اطمینان رکھیں۔ تو حکومت اصل میں کہہ کیا رہی ہے؟ چلیں اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اسپین کی حکومت کا سرکاری موقف کیا ہے۔ یہ ہے اصل سرکاری پیغام۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور صرف سرکاری معلومات پر بھروسہ کریں۔ اس پورے عمل میں صبر بہت ضروری ہے۔ تو یہ عوامی سماعت یا پبلک ہیئرنگ کا مرحلہ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ بالکل پہلا قدم ہے۔ مطلب یہ کہ حکومت نے ایک ابتدائی ڈرافٹ پیش کیا ہے اور اب شہریوں سے اس پر مشورے اور تجاویز مانگ رہی ہے۔ یہ کوئی حتمی قانون نہیں ہے، یہ تو بس شروعات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیسا ہے۔ اس حصے میں ہم ان تمام سرکاری مراحل کو سمجھیں گے جو درخواستیں کھلنے سے پہلے پورے کیے جانے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پورا سرکاری روڈ میپ۔ دیکھیں، یہ ایک ایک کر کے ہونے والا کام ہے۔ پہلا قدم ہے پبلک ہیئرنگ، جو فروری میں ختم ہوگی۔ اس کے بعد مختلف اداروں سے رپورٹس لی جائیں گی۔ پھر معاملہ جائے گا وزراء کی کونسل کے پاس، جو فائنل منظوری دے گی۔ اور پھر سب سے آخری اور فیصلہ کن مرحلہ وہ ہے اس کی سرکاری گزٹ میں اشاعت۔ اور یہ BOE کیا چیز ہے؟ یہ اسپین کا آفیشیل اسٹیٹ گیزٹ ہے۔ جب کوئی بھی قانون یا حکم نامہ اس میں چھپ جاتا ہے تو وہ سرکاری طور پر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو بس BOE میں اس کی اشاعت ہی وہ گرین سگنل ہے جس کا سب کو انتظار رہے گا۔ یہ سارے مراحل ہمیں اس ایک بڑے سوال کی طرف لے کر آتے ہیں، وہ سوال جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ جی ہاں، سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آخرکار درخواستیں کب سے جمع کروانا شروع کی جا سکیں گی۔ وزارت کی پریس ریلیز کے مطابق جو ٹارگٹ ہے وہ ہے اپریل 2026 کے شروع کا وقت۔ اب ظاہر ہے یہ ایک اندازہ ہے، لیکن یہ وہ سب سے واضح ٹائم لائن ہے جو ہمیں سرکاری طور پر دی گئی ہے۔ تو اب جب کہ اندازاً ٹائم لائن سامنے آ گئی ہے تو اب صرف انتظار نہیں کرنا بلکہ تیاری کرنی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی سے کون سے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس انتظار کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے تمام کاغذات اور دستاویزات کو ترتیب دینے کا، تاکہ جب وقت آئے تو سب کچھ تیار ہو۔ تو تیاری میں کیا کیا شامل ہے؟ سروس پرووائیڈرز کی گائیڈنس کے مطابق اسپین میں اپنی آمد کا ثبوت اکٹھا کرنا شروع کر دیں، خاص طور پہ 31 دسمبر 2025 سے پہلے کا۔ اپنی رہائش کے کاغذات کو منظم کریں، اپنے ملک سے کرمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اور ہاں، باہر سے آئے ہوئے کسی بھی ڈاکومنٹ کو اپوسٹل کروانا اور اس کا ترجمہ کروانا بھی بہت بہت ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے سب سے اہم باتیں کیا نکلتی ہیں؟ آئیے ایک نظر میں ان ضروری نکات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ 4 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی، درخواستیں ابھی جمع نہیں ہو رہی۔ دوسری، سارا عمل چل رہا ہے اور امید ہے کہ اپریل 2026 کے شروع میں کھلے گا۔ تیسری، یہ وقت تیاری کا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم، کسی بھی خبر کے لیے صرف اور صرف سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں۔ تو یہ ہے اب تک کی پوری صورتحال۔ ہم اپنی بات اس ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا اور درخواستوں کی ونڈو کھلے گی تو کیا ساری تیاری مکمل ہوگی؟ کیونکہ تیاری کا وقت ابھی ہے۔